بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف زلیخا کے سامنے آئے اور 7 دروازے بند تھے، تو حضرت یوسف کو زلیخا کی خوبصورتی نظر نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ صالحین میں سے تھے، نبی تھے، تو جو اس کا اصل رخ تھا، وہ جو اس کے اندر برائی تھی، وہ جو اس کے اندر شیطان تھا، وہ نظر آیا۔ تبھی حضرت یوسف کہتے ہیں پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ہم بھی اگر اپنے آپ کو اندر سے زیبا کریں، خوبصورت کریں، اپنے نفس کو کمال پر لے کے جائیں، تو ہمیں بھی دنیا کی لذتیں اٹریکٹ نہیں کریں گی، اور اگر تھوڑی دیر کریں گے بھی صحیح تو فوراً ہمارے اندر کے جو لیول ہیں وہ اس کو فائر وال کی طرح روک دیں گے۔ جب آپ سسٹم بنا دیں نا، نیٹ ورکنگ کرتے ہیں، خوب جتنا آپ کا مہنگا سسٹم ہوتا ہے آپ اتنے فائر وال راؤٹرز لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ آپ کا ڈیٹا سیکیور رہے، اس میں کوئی وائرس نہ آئے، ہیکر نہ آئے۔ یہ خدا نے ہمیں کوالٹی دی ہے، یہ جو سسٹم ہم نے بنایا ہے یہ ہم نے ہی بنایا ہے نا، یہ راؤٹرز ہم نے بنائے ہیں، یہ فائر وال ہم نے بنائے ہیں، یہ سب ہم نے بنایا ہے۔ آج جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی باقاعدہ سبجیکٹ ہے، لوگ پڑھتے ہیں، ہائیلی پیڈ ہیں لوگ، یہ ہم نے بنایا ہے۔ تو جب ہم ایک چیز ظاہر میں ڈیزائن کر سکتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ ہم باطن میں ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے لیے فائر وال ڈیزائن کریں، ہر چیز کو اندر نہ آنے دیں، ہر خواہش کو اندر نہ آنے دیں، ہر تصویر کو اندر نہ آنے دیں۔ خوب کمال یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اندر کے فائر وال کو ایکٹیویٹ کرے۔ شاید سامنے اس کے کچھ آئے لیکن اس کی توجہ کہیں اور ہو۔ جمال شمس تبریز جائیں تو وہاں آیت اللہ شمس تبریز خیابون ہے، وہاں پر ایک مقبرہ ہے جمال تبریزی کا۔ تو عالم دین کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا تھا تبلیغ پہ، تو میں نے پوچھا کہ بھئی ان کے بارے میں کیا ہے، تو کہتے ہیں یہ وہ تھا جو ایک گاڑی میں لے کر لوگوں کا سامان اٹھانا، ادھر سے لے کے جانا، ادھر سے لے کے جانا، کبھی کندھے پہ اٹھانا، یہ سامان اٹھاتا تھا لوگوں کا۔ ایک دن ایک چھت پہ ایک بچہ ایسے ہی ایک کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور کبوتر کبھی اڑ جاتا کبھی اڑ جاتا۔ کبوتر اچانک سے آ کے چھت کی بالکل کونے پہ آ کے، اب اگر بچے نے اس پہ پکڑنے کی کوشش کی تو وہ بچہ نہ کودنا تھا، وہ وہی ہوا، اس نے کوشش کی، کبوتر اڑ گیا، بچہ اوپر سے نیچے گرنے لگا۔ اب یہ جمال تبریزی نیچے سے گزر رہے تھے، جب انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے صرف کہا یا اللہ، بچہ وہیں رک گیا ہوا میں۔ یہ پھر اس کے پاس گیا، کہا کیا بات ہے، نیچے آیا، لوگ بھاگے، تاجر، دکاندار، یہ تو اولیاء خدا ہے، یہ تو عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ کیا؟ اس نے کہا نہیں میں کچھ نہیں ہوں، میں جمال ہوں۔ کہا مگر یہ سب کیسے ملا؟ کہا ساری زندگی جب میرے پروردگار نے مجھے کہا جمال یہ کرو وہ کرو یہ کرو، میں نے لبیک کہا۔ ایک دفعہ میں نے جب کہا یا اللہ تو خدا نے بھی میری بات کو سن لیا۔ عزیزان محترم، خوب انسان اپنے اندر کے جمال کو ایکٹیویٹ کرے۔ پروردگار کیا کہتا ہے؟ پروردگار کہتا ہے ان اللہ، خود پروردگار کیا ہے؟ ان اللہ جمیل، پروردگار جمیل ہے، یحب الجمال، پروردگار خوبصورتی سے محبت کرتا ہے۔ خوب اسی لیے انسان آیتیں روایات کہتے ہیں خذوا زینتکم، جب تم مسجد میں جاؤ تو صاف ستھرے ہو کے جاؤ، زینت کے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو بہتر طریقے سے خوبصورتی سے پڑھو۔ خود کہہ رہا ہے قرآن، یہ کہہ رہا ہے پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے زینا، ہم نے آسمان کو زمین کو ستاروں سے زیبا کیا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے۔ اس لیے
رسول خدا جب کسی کو بھیجتے تھے لیٹر لے کر جو دوسرے لوگوں کے پاس جاتے تھے، رسول خدا خوبصورت شخص کا، جس کا چہرہ اچھا ہو، جس کے اپیرنس اچھی ہو، اس کا انتخاب کرتے تھے۔ خود رسول خدا عطر لگاتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، خوب، کیونکہ اسلام خود کہتا ہے خوب اسلام خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ وہ ہمارے یہاں بھی تو مارکیٹنگ میں ٹرم یوز کرتے ہیں نا کہ فرسٹ اپیرنس از لاسٹ اپیرنس نا، فرسٹ امپریشن جو ہے وہ لاسٹ امپریشن۔ اس لیے جو سیلس مین اور مارکیٹنگ آدمی اسے بہت فٹ رہنا چاہیے اپنے آپ کو، کیونکہ آدھی سیل اس کی اپیرنس سے ہوتی ہے، باقی وہ جب بولے گا تو پتہ چلے گا کیا ہے۔ لیکن فرسٹ خوب انسان کو کوئی ملے تو خوب، اگر انسان اپنے آپ کو، شکل صورت تو خدا ہی نہیں دی ہے، لیکن صاف تو رکھ سکتا ہے انسان اپنے آپ کو، اچھا تو رکھ سکتا ہے، صاف ستھرا، خوب، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ تو ویسے ہی فرینچ اسٹیٹ میں رہتے ہیں، تو فرینچ تو ویسے ہی مشہور ہے خوشبوؤں کی وجہ سے، تو انسان خوشبوؤں سے اپنے آپ کو معطر رکھے، لیکن اتنی بھی خوشبو نہ لگائے کہ سامنے والے والے کچھ زیادہ ہی لگا دی ہے، خوشبوئیں لگائے۔ لیکن خواتین کو خیال کرنا چاہیے، کیونکہ محرم نامحرم خوشبو نہ سونگے، اس چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اتنی بھی خواتین خوشبو نہ لگائی ہو کہ سامنے سے گزریں تو بندہ گھومتا ہی رہے، خوب احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ بہرحال محرم نامحرم کے جو احکامات ہیں، یہ ہمیں بہرحال اس کو سیکھنا چاہیے۔ اسلام خامخواہ کسی چیز کو نہیں کہتا عزیزان محترم، خوب یہ بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات ہماری بہنیں سسٹر حجاب کرتی ہیں، لیکن بعض اوقات ان کا حجاب اٹریکٹ کرتا ہے، خوب یہ بھی خیال رکھنا چاہیے۔ خوب یہ ذمہ داری ہے، انسان خاتون کی خوبصورتی اس کے شوہر کے لیے ساری، اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ باہر نکلو ڈھانپ کے جاؤ، خوب گھر میں اپنے شوہر کے سامنے خوبصورت رہو۔ ہمارے یہاں باہر لوگ تیار ہو کے جاتے ہیں اور وہ گھر آتا ہے بیچارہ تو عجیب سی حالت میں دیکھتا ہے، اچھا اس کو پھر دوسری باہر والی اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہوں، بیچارہ کیا کرے وہ۔ خوب آپ کوشش ایسے کریں بھائی، آپ گھر میں تیار ہو تاکہ یہ باہر نہ نکلے، یہ بہانے سے باہر جاتا ہے، کبھی سودا لینے جا رہا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہے، آپ اس کو نہ جانے دیا جائے۔ خوب کیونکہ اصل خوبصورتی گھر کے لیے ہے، عورت کی گھر میں خوبصورت رہیں، تیار رہیں۔ لیکن ہمارے یہاں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا نا، آپ کی کمیونٹی کو، یہ نہ ہو کہ کل سے میرا یہاں پہ آنا داخلہ بند ہو جائے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔